बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो वो बराह रास्त अमरीका को टेलीफोन कॉल कर सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त टेलीफोन कॉल की ऑफर ईरान को क्यों देनी पड़ी? क्या अमरीका पाकिस्तान की सालिसी पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है? क्या अमरीका ये समझता है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ डबल गेम खेल रहा है? क्या ये बात इस बात की भी दलील तस्वुर की जा सकती है कि पाकिस्तान अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका या अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका? आखिर क्यों पाकिस्तान की सालिसी को छोड़कर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त ईरान को टेलीफोन कॉल के जरिए मुज़ाकरात की दावत क्यों दे रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ सिचुएशन रूम में, जिसको हम वॉर रूम भी कह सकते हैं, वहां पर ईरान की जानिब से जो नई तहरीरी तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई हैं उन तजवीज़ के ऊपर गौर करेंगे। अब ये जो तजवीज़ पर गौर का अमल है, इससे पहले अमरीकी सदर ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि वो ये चाहते हैं कि ईरान बराह रास्त टेलीफोन कॉल के जरिए उन्हें मुज़ाकरात के हवाले से आगाह कर सकता है। अब अमरीकी सदर का ये पैगाम एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ पाकिस्तान सालिस है, मीडिएटर है, पाकिस्तान दोनों मुल्कों को टेबल प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है जिसके जरिए दो एक्सट्रीम पावर्स एक दूसरे के साथ बराह रास्त बैठकर मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि आप सालिसी को छोड़कर बराह रास्त राब्ता करें। तो लोगों का ख्याल ये है कि ये जो बराह रास्त टेलीफोन कॉल की बात है, ये पाकिस्तान के लिए पैगाम है, ईरान के लिए पैगाम नहीं है। ईरान तो उस टेबल टॉक के लिए भी अब तैयार नहीं है जो पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में तश्कील दी गई थी। बुनियादी तौर पर अमरीका पाकिस्तान को ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस ट्रंप ने किया, पाकिस्तान उस कॉन्फिडेंस के ऊपर, पाकिस्तान से मुराद दो लोग हैं, आसिम मुनीर साहब नंबर 1 और शहबाज शरीफ, ये दोनों ट्रंप का कॉन्फिडेंस रिटेन नहीं कर सके और वो ये समझते हैं कि ये दोनों शख्सियात जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी या उसको मीट नहीं कर सके और ये ईरान के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सके जिसकी तवक्को अमरीका कर रहा था। एक नुक्ता नज़र तो ये है। तो बुनियादी तौर पर ये सालिस को पैगाम अमरीका ने दिया है कि अब हमें आपकी सालिसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल के मुज़ाकरात हुए हैं, इस लेवल के मुज़ाकरात किसी भी मुल्क में हो सकते थे, कहीं भी अपनी हो सकते थे, या अगर बराह रास्त अमरीका मुज़ाकरात करता तो शायद ये मुज़ाकरात ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते थे। एक और नुक्ता नज़र ये कह रहा है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान अमरीका को कुछ और कम्युनिकेट करता है, अमरीका को कुछ और बताता है, उनकी ख्वाहिशात कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करता है और जब ईरान के पास जाता है तो ईरान को कुछ और बयान करता है, एक्सप्लेन करता है। अमरीका के मुंह पर पाकिस्तान अमरीका का दोस्त है और ईरान के मुंह पर ईरान का दोस्त है और दर हकीकत ना पाकिस्तान अमरीका के साथ सिंसेर है ना ईरान के साथ सिंसेर है, तो फिर वो सिंसेर किसके साथ है? यहाँ पर एक और एनालॉजी भी क्रिएट की जाती है और वो ये एनालॉजी है कि बुनियादी तौर पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। ये यूं कह लीजिए कि इनके जरिए से पाकिस्तान लॉन्च हो रहा है।
یہ چاہتے ہیں کہ جو ایشو ہے، جو کرائسس ہے، یہ فوری طور پر ایک دو ملاقاتوں میں حل نہ ہو، بلکہ اس کے لیے اسلام آباد مسلسل ایک پاور کوریڈور کے طور پر استعمال ہو، مسلسل ایک انگیجمنٹ کی پالیسی رہے۔ اگر فوری طور پر امریکی آبجیکٹیوز حاصل کر لیے گئے تو پھر امریکہ انہیں منہ نہیں لگائے گا، انہیں پوچھے گا تک نہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے طول پکڑے، یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس سلو پیس کے اوپر یہ معاملات چل رہے ہیں اسی طریقے سے کنٹینیو کریں تاکہ ان کی اہمیت افادیت بنی رہے۔ اب ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکے۔ امریکہ کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ امریکہ کی بہاف کے اوپر، ٹرمپ کی بہاف کے اوپر وہ تمام سالڈ ایکشنز لیں گے جن ایکشنز کی توقع امریکہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈیزائر ریزلٹس ملیں۔ تو انہوں نے وہ ایکسپیکٹیشن بھی میٹ نہیں کی اور امریکی مفادات کو اہمیت اور ترجیح نہیں دی۔ تو ایک طرف امریکی صدر عاصم منیر کی تعریفیں، شہباز شریف کی تعریفیں، پاکستان کے رول کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کریں اگر آپ چاہتے ہیں مذاکرات کرنا۔ یعنی وہ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں مذاکرات کرنا تو ہم سے براہ راست کریں، آپ کو پاکستان کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر پاکستان سے مسئلہ آخر کیا ہے؟ پاکستان پر مسٹرسٹ کیوں اچانک کریٹ ہو گیا؟ یہ وہ ساری کی ساری مفروضے ہیں، وہ افواہیں ہیں، وہ انالوجیز ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، اور اسلام آباد کے اندر بھی پریشانی کے آثار ہیں۔ اب جب یہ مذاکراتی پروسیس پہلا دور مکمل ہوا اور دوسرے دور کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی گئی، بہت توقعات کا انبار قائم کیا گیا، ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی، مگر پاکستان دونوں کو دوسری مرتبہ ٹیبل پر بٹھانے میں ناکام رہا۔ تو آج تقریباً 2 ہفتوں کے بعد، 12 دن کے بعد تقریباً آج دونوں جڑواں شہروں کو کھول دیا گیا ہے، ٹریفک بحال کر دی گئی ہے، تمام تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، معمولات زندگی دوبارہ سے بحال ہو رہے ہیں۔ 12 دن تک ایک کرفیو کا سما تھا، اسلام آباد کا کیپٹل ایک جیل کا منظر پیش کر رہا تھا، اور جس طریقے سے یہ اچانک بحالی ہوئی ہے، یہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ اب شاید امریکہ اور ایران دونوں کو ہی پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اور شاید پاکستان جس وزن کو بیچ رہا تھا کہ پاکستان کے کہنے پر ایران دوبارہ امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کرے گا، تو وہ سلسلہ اب بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے اس سیکیورٹی پیراڈائم کو لوز کیا گیا۔ جبکہ ایک اور طبقے کا خیال یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر تک شہروں کو بند نہیں رکھ سکتے تھے، لائف کو بریک نہیں لگا سکتے تھے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو بحال کرنا ہی تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہوا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد کے 2 دورے کی۔ پہلے دورے میں وہ شہباز شریف سے ملے، عاصم منیر سے ملے، اسحاق ڈار سے ملے، اور پھر اس کے بعد وہ عمان چلے گئے۔ عمان سے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے ایک ملاقات کی، اور اس کے بعد فوراً وہ ماسکو چلے گئے۔ اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ایران نے تحریری طور پر اپنی کچھ تجاویز یا شرائط کہہ لیجئے وہ ایکسپلین کر دی، اور جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر پروگرام پر جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں، شرائط ہیں، ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، اور آپ ہمارے ساتھ بات کریں اپنا ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے، نیا فریم ورک بنانے کے حوالے سے ہم سے بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی کو ختم کرنے کی طرف آپ بڑھیں۔ یہ 2 کور ایشوز، یعنی کہ انڈائریکٹلی آپ نے ہرمز کو ٹاپ ایشو آف ڈسکشن بنایا جائے، اور سیکنڈ ایئر کے اندر آپ جوہری پروگرام کو لے جائیں۔ یعنی ایران کی ترجیح ناکہ بندی کا کھلنا ہے، آبنہ ہرمز کا کھلنا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ امریکہ کی ترجیح نیوکلیئر پروگرام ہے۔ اب اچانک وہ نیوکلیئر پروگرام جس کو پہلے بھی ختم کرنے کے لیے ایک عالمی معاہدہ ایران نے کیا، اور ایران ہمیشہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ تعاون کرتا رہا، اب
اچانک ایران کیوں جوہری پروگرام پر پہلے راؤنڈ میں بات نہیں کرنا چاہتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایران کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اب ایران کے لیے ایٹمی طاقت بننا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ایران کا سروائیول ایٹم بم کے بغیر نہیں ہے۔ آج اگر ایران اپنا وجود برقرار رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی نہ ہوتی تو سوچئے ایران کہاں ہوتا، واقعی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ تو ایران کی بقا کے لیے اب نیوکلیر پروگرام ضرورت ہے، اور ایران کو اب اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایران کے اندر ایک دوسرا کانسیپٹ بھی آ رہا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نیوکلیر پروگرام سے اگر دستبردار ہوتے ہیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملنے، ہمارے اوپر جو فائنینشیل سینکشنز ہیں وہ نہیں ہٹیں گی، اور ہمارے ریونیو ماڈل نہیں ٹھیک طریقے سے کام کریں گے، تو پھر ہمیں کیا بینیفٹ ہے؟ پھر ہم کیوں کریں؟ تو یہ بات بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹرمپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اب ایک وار آف ٹیمپرامنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلے وار آف کمیونیکیشن تھی، وار آف ٹیکنالوجی تھی، وار آف میزائلز اینڈ ڈرونز، یہ سب کچھ تھا، مگر ایک وار آف ٹیمپرامنٹ کا آغاز ہو گیا، ایک برداشت کا، صبر کا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا کہ سب سے پہلے کس کی بس ہوتی ہے۔ امریکہ بھی ایک امپریشن کریٹ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں، آپ جتنی دیر چاہتے ہیں آپ مذاکرات کو لٹکا کر رکھیں، معاملے میں ہم سے بے شک ملاقات نہ کریں، ناکہ بندی لگی ہوئی۔ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ اس نے ایران کی جو فائنینشیل لائن ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے، اور ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، اور ایک سٹیج ایسی آنے والی ہے جب ایران کی تمام آئل ریفائنریز بند کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک جو پائپ لائنز کے اندر آئل موجود ہے، جب تک وہ سپلائی نہیں ہوگا تب تک آپ نیا آئل کیسے پروڈیوس کریں گے؟ پورا سسٹم چوک کر جائے گا، بلاسٹ کر جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایرانی تجاویز کے اوپر امریکی صدر کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ کیا امریکہ کا رویہ وہی رہے گا یا اس رویے کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جب ثالثی پاکستان کر رہا ہے تو پھر براہ راست مذاکرات کی دعوت دینے کی ضرورت اور ٹیلی فون کال کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔